السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، تین باتیں عرض کرنی ہے کہ آخری جمعہ اس تعلق سے جو باتیں لوگوں میں پھیل گئی ہیں اس بارے میں، اور دوسری بات صدقۃ الفطر کے بارے میں، تیسری بات عید الفطر کے تعلق سے. پہلی بات یہ ہے کہ جمعۃ الوداع، اس بارے میں لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ یہ آخری جمعہ ہے، اس جمعہ میں 2 رکعت یا 4 رکعت اس طریقے سے پڑھیں کہ ایک سورت کو ایک ہی رکعت میں اتنی مرتبہ پڑھا جائے تو اتنا بڑا ثواب ملے گا. اس طریقے کی باتیں پھیل گئی ہیں، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس لیے اس بات کو دلیل کے طور پر پیش بھی نہ کیا جائے. البتہ بات یہ ہے کہ یہ جمعہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہے، یہ دوسرے جمعوں کے مقابلے میں تھوڑا فضیلت زیادہ رکھتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ رمضان سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار ہے، اور یہ جمعہ سید الایام دنوں کا سردار ہے. اب جمعہ کا دن جب رمضان میں آتا ہے تو 2 فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، پہلی رمضان کی اور دوسری جمعہ کی. اور آگے بات یہ بھی ہے کہ جب یہ جمعہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہے یہ جمعہ آتا ہے تو دوسرے جمعوں کے مقابلے میں اس کی تھوڑی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اس سال کے رمضان کا جو آخری جمعہ ہے اگلا ایسا جمعہ آنے والا نہیں ہے، تو اس لیے اس جمعہ کی تھوڑی فضیلت دوسرے جمعوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے. البتہ اس جمعہ میں جو بات ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے خاص طور پر اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے آپ کو عبادات میں مشغول رکھیں. دوسری جو من گھڑت باتیں پھیلی ہوئی ہیں جمعۃ الوداع کا نام لے کر، اس من گھڑت باتوں کو چھوڑ دیں. اور دوسری جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس دن اپنے آپ کو عبادات میں مشغول رکھیں، کہ یہ باتیں چھوڑ دیں کہ اس دن میں ایک نماز اس طریقے سے پڑھیں کہ فلاں سورت کو اتنی مرتبہ پڑھا جائے تو اتنا ثواب. یہ سب کچھ ثابت نہیں ہے، تو ان من گھڑت باتوں کو چھوڑ دیں. اور دوسری اہم بات جو میں نے شروع میں عرض کیا وہ صدقۃ الفطر کے تعلق سے ہے. صدقۃ الفطر ایک اہم چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان میں اٹکا ہوا رہتا ہے. جب صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقۃ الفطر کی برکت سے اس روزے کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک بات بغور سنیں کہ یہ صدقۃ الفطر اس لیے ضروری قرار دیا گیا کہ امت میں ہمیشہ دو قسم کے لوگ رہے ہیں، ایک مالدار طبقہ ہے، دوسرا غریب طبقہ ہے۔ تو اللہ نے یہ صدقۃ الفطر اس لیے دیا کہ مالدار حضرات جب عید کی خوشی منائیں تو اس وقت تم اپنی عید کی خوشیوں میں غریبوں کو بھی شامل کر لیں۔ جب تم صدقۃ الفطر ادا کرو گے تو غریب تمہارے خوشیوں میں خود بخود شامل ہو جائیں گے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہم اپنے گناہوں سے جتنا بھی بچ لیں، کچھ نہ کچھ گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری جائز خواہشات چھوڑ دیتے ہیں، مگر انسان ہونے کے ناطے کچھ ہمارے سے لغو باتیں غیبتیں وغیرہ ہو جاتی ہیں۔ جب ہم صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں اللہ صدقۃ الفطر کی برکت سے ان گناہوں پر بھی معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ میں نے اہم بات عرض کی، اللہ نے دو قسم کے لوگ امت محمدیہ میں بنائے، مالدار طبقہ بھی ہے، غریب طبقہ بھی ہے۔ مالدار طبقہ جب خوشی منائے گا تو اس خوشی میں غریب طبقہ بھی خود بخود شامل ہونا چاہیے۔ یتیم بھی اس میں ہمارے ساتھ، غریب بھی ہمارے اس میں ساتھ، مسکین بھی ہمارے ساتھ۔ جب مالدار خوشی منا رہے ہوں اس خوشی کے موقع پر غریب بھی ہمارے ساتھ ہو رہے ہوں۔ دیکھیں غریب سے پیار کیا جائے، مسکین سے پیار کیا جائے، یتیم سے پیار کیا جائے، یہ پیار یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یتیم سے کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، یتیم کو کبھی بری کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کی عادت کریمہ تھی کہ یتیم سے پیار فرمایا کرتے تھے۔ عید کے دن ایک بچے کو عیدگاہ میں لا کر فرمایا تھا کہ دیکھ اے بیٹے میں اس کے بعد تیرا والد ہوں اور امی عائشہ تیری ماں ہے، فاطمہ تیری بہن ہے، حسن حسین تیرے بھائی ہیں۔ یہ امت کو سبق سکھلایا کہ امت محمدیہ تم سبق سیکھ لینا کہ کبھی تم غریب کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، یتیم کو تم کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، مسکین کو کبھی تم حقارت کی نگاہ سے دیکھنا۔ اگر تم اپنے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ خوشی کی عیدی منا رہے ہو، عید کی خوشی منا رہے ہو، تم یتیم کو شامل کر لینا، ورنہ اس یتیم کی آہ عرش کو جا کر لگے گی، اللہ کو بھی غصہ آ جائے گا۔ یتیم کی زبان سے کبھی یہ بات نکل جائے اللہ میرا کیا قصور تھا کہ تو نے میرے والد کو اٹھا لیا، اگر میرا والد ہوتا میں اس کے ساتھ جس طریقے سے مالدار خوشی منا رہے ہیں میرے والد کی انگلی پکڑ کر میں بھی خوشی مناتا۔ اگر یہ بات یتیم کی زبان سے نکل گئی تو اللہ کو بھی غصہ آ جائے گا۔ تو اس لیے اپنی خوشی میں یتیم کو بھی شامل کر لیں تو اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ آگے یہ بات بھی عرض کرنی ہے کہ جب ہم صدقۃ الفطر دینے کا موقع آئے تو آج ہمارے اندر یہ رواج پھیل گیا کہ ہم گیہوں کے حساب سے دے دیتے ہیں۔ دیکھیں گیہوں کے حساب سے اگر کوئی دے تب بھی صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، اگر جو کے حساب سے بھی کوئی دے تب بھی صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، اگر کوئی کھجور کے حساب سے دے تب بھی صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ مگر بات یہ ہے کہ جو ثواب کشمش، جو ثواب منقے کے حساب میں دینے میں ہے وہ ثواب کسی اور تین چیزوں میں دینے میں نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کھجور سے نہیں
بلکہ جو سے نہیں، بلکہ گیہوں سے نہیں۔ اللہ کے نبی کی عادت کریمہ اکثر اس کشمش منقے سے دینے کی تھی۔ اگر ہم 75 روپیہ دیں گے کسی غریب کو، اس 75 روپیے سے اس غریب کا کیا بنے گا؟ اور اسی طریقے سے جو سے ہم ایک کا صدقۃ الفطر دیں گے، ایک حد تک غریب کی مدد ہو جائے گی 280 روپیے کو رکھ کر، اور آگے بڑھ کر کھجور سے دیں گے 800 روپیے کے حساب سے کچھ نہ کچھ غریب خوشحالی کی زندگی کر لے گا۔ مگر جب ہم کشمش سے دیں گے، اس میں 2 فائدے ہوں گے، ایک اللہ کے نبی کی سنت پر عمل ہوگا، تو دوسری بات غریب کے گھر میں خوشحالی کا چولہا جلے گا اور غریب خوشی کی عید منائے گا، دونوں خوشیاں غریب کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ تو اس لیے ہماری عادت یہ آج بن گئی کہ ہم بری ہو جاتے ہیں صدقۃ الفطر 75 روپیہ یا 80 روپیہ سے دے کر، اس رواج کو چھوڑیں۔ علماء نے یہ بسہولت ہمارے واسطے راستہ دکھلایا، مگر ہم کشمش سے دیں گے، اس میں 2 چیزیں جمع ہو جائیں گی، یہ غریب کی مدد بھی ہوگی، دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کو اپنانا بھی ہوگا۔ اور بات یہ بھی ہے کہ صدقۃ الفطر عید کے دن دینے کے بجائے رمضان ہی میں دے دیا جائے، تاکہ غریب لوگ اپنے جو ضروریات ہیں ان ضروریات سے بآسانی فارغ ہو جائیں، اور اپنے کپڑے خریدنے ہو یا جوتے خریدنے ہو، دیگر ضروریات کے سامان خریدنے ہو، بسہولت آسانی سے ان سامانوں کو خرید سکیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے یا عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صدقۃ الفطر عید سے کچھ 2 دن پہلے ہی دے دیا کرتے تھے، تاکہ امت کا جو غریب طبقہ ہے، یہ غریب طبقہ بھی بآسانی ہمارے ساتھ عید کی خوشی منا سکے۔ اب غور کرنے کا مقام ہے میرے ساتھی، عید کی خوشی جب مالدار منا رہے ہو تو اس عید کی خوشی میں غریب بھی بآسانی شامل حال ہو جائیں۔ آج بہت سارا غریب طبقہ ایسا ہے جو بآسانی عید کی خوشی منا نہیں سکتا۔ آج بہت سارا غریب طبقہ ایسا ہے جو اپنی ضروریات مالداروں کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ آج بہت سارا غریب طبقہ ایسا ہے جو اپنی ضرورت کو شرم سے، حیا سے، ندامت سے چھپائے ہوئے ہے۔ دیکھیں، میں اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی آ کر ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ شرم کیے بغیر پھیلاتا ہے، اس کو دینے میں بھی ثواب ہے، مگر جو ثواب ڈھونڈ کر ان آدمیوں تک جو شرم سے، حیا سے، ندامت سے اپنی ضرورت کو کسی کے سامنے پیش نہیں کرتے، اپنے آپ کے دل میں ہی دفنائے ہوئے ہیں، ان کو جب یہ چیزیں دی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اور جو صدقۃ الفطر ان لوگوں کو جو ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ان کو دینے میں جو ثواب ہے، اس سے زیادہ ثواب جو اپنی ضرورت کو بتانے سے شرماتے ہیں ان کو دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ کر ہے۔ اسی لیے ساتھی ان چیزوں پر غور کریں، جب بھی ہم صدقۃ الفطر دینے کا موقع آئے، نہ جو سے دیں، نہ ہم گیہوں سے دیں، نہ ہم کھجور سے دیں، بلکہ کشمش منقے سے دیا کریں۔ سنت بھی ادا ہو جائے گی، غریبوں کا حق بھی مل جائے گا، غریب خوشی خوشی عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گا۔ ساتھی، آج عید کو بہانہ بنا کر ہم عید کی جو خوشی اصل ہے وہ عبادت ہے، اس عبادت سے بھی دور ہو رہے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے، عید کو بہانہ بنائے آج کپڑوں کی دکانیں فل، عید کو بہانہ بنایا بازاریں فل، عید کو بہانہ بنائے گلیاں فل، جبکہ عید کی اصل خوشی یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عید کا موقع تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ نہیں پہنچے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر کچھ لوگ آئے، سارے لوگ عیدگاہ میں منتظر ہیں کہ امیر المومنین آئیں گے، عید کی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عمر عیدگاہ نہیں پہنچے، حضرت عمر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے تھے کہ حضرت عمر
سے پوچھا گیا کہ عمر عید کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے, اس خوشی کے موقع پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ عید کا دن بھی ہے, یہ وعید کا دن بھی ہے. اگر اللہ کے طرف سے انعام ملے گا یہ خوشی کا دن ہوگا, عید کا دن ہوگا. اگر اللہ کے طرف سے سزا کے ہم مستحق ہوں گے یہ وعید کا دن ہوگا, یہ ناخوشی کا دن ہوگا. اصل خوشی اللہ کو راضی کرنا ہے, اصل خوشی اللہ کے نبی کو راضی کرنا ہے, اصل خوشی شریعت کی بات کو سامنے رکھ کر منانا ہے. خوشی تو آج ہم اس بات کو سمجھ گئے کہ ہم عید کے کپڑے پہن لیے بس خوشی منا لیے. اصل خوشی تو اللہ کی رضامندی ہے. ہمارے اکابرین کی تاریخ کو پڑھیں, ہمیں ان سے سبق ملتا ہے کہ کتنی بڑی قربانیاں دی اس امت کے واسطے اور کتنی بڑی خوشیاں دی اس امت کے واسطے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ عیدگاہ کو جانے میں تاخیر کر لیے. لوگ ان کے پاس آئے, پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز کیا حال ہے, کہ لوگ آپ کے منتظر ہیں, آپ تو وقت کے امیر المومنین بھی ہیں, آپ ہی تو امامت سنبھالنی ہے, عید کی نماز آپ ہی کو پڑھانی ہے. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میرے پاس ایسا کوئی کپڑا نہیں جس کپڑے کو پہن کر میں عید کی نماز پڑھاؤں. یہ ایک کپڑا تھا, صبح کے وقت میں نے اسے دھو کر ڈالا, ابھی وہ نہ سوکھا ہے, اس لیے میں اس کے سوکھنے کا انتظار کر رہا ہوں. اتنے بڑے امیر المومنین ہیں جن امیر المومنین کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی انصاف کا اتنا پاور تھا, اتنی طاقت تھی, اتنی قوت تھی کہ بھیڑیا بکری ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے. مگر اتنے بڑے امیر المومنین کی عید کو بھی دیکھیں, اصل وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے, اللہ کی رضامندی کو مطلوب رکھ کر کام کیا کرتے تھے. انہی کے بیٹیوں کے تعلق سے بھی یہ بات لکھ کر ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گھر میں آئے. عمر بن عبدالعزیز سے بیٹیوں نے کہا کہ ابا جان عید کا موقع پیش آ رہا ہے, کوئی نئے کپڑوں کا انتظام بھی نہیں ہوا ہے, آپ ہمیں نئی کپڑوں کا انتظام کر دیں. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جس سے میں آپ کے کپڑوں کا انتظام کر سکوں. بیٹیوں نے آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے یہ بات کہی تھی, ابا جان گلی کی سہیلیوں کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں اور وہ ہمیں دکھلا رہے ہیں, اس عید کے موقع پر ان کے ساتھ ہم مل کر خوشیاں منانا ہے. اگر ہم پرانے کپڑیوں میں عید منائیں گے ان کے نئے کپڑوں کو دیکھ کر ہمارا دل, آنکھیں بھی روئیں گی. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فوراً فرمایا میں ایک کام کرتا ہوں, بیت المال کا نگران جس کو میں مقرر کیا ہوں اس کی طرف میں خط لکھوں گا. پھر خط لکھا کہ 1 مہینے کی سالری, 1 مہینے کا وظیفہ ابھی مجھے دے دیا جائے, ان وظیفے سے میں اپنے بچوں کے واسطے عید کی خوشی کا سامان میسر کر سکوں. وہ بھی اللہ والے بیت المال والے ہوتے تھے. پھر انہوں نے بھی خط کے جواب میں لکھا عمر بن عبدالعزیز نیچے یہ بات لکھ دو 1 مہینے تک میں زندہ رہوں گا تو میں آپ کے لیے وظیفہ لے کر اٹھا کر دے دوں گا, وظیفہ تو کیا سارا بیت المال بھی حوالے کر دوں گا. مگر عمر بن عبدالعزیز اللہ والے تھے, اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں پڑا ہوا تھا, اللہ کا ڈر اپنے دل میں لیے ہوئے تھے. بیٹیوں سے فرمایا کہ بیٹی ہم اللہ سے ڈریں, ہم اللہ سے ڈریں, ہمیں ان پیسوں کی ضرورت نہیں, پرانے کپڑوں میں عید کر لیں گے, یہ مال سے ہم عید نہ کریں گے. ایسے اللہ والے بھی ہوا کرتے تھے. پھر ان بیٹیوں نے, ان بچیوں نے پرانے کپڑوں میں عید کو منایا, نئے کپڑوں کی زحمت باپ کو نہ دی. تو ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے یہ تو تقویٰ تھا عمر بن عبدالعزیز کا, جس تقوی کی وجہ سے بیٹیوں کو سمجھایا. مگر کئی گھرانے آج بھی ایسے ملیں گے جن کے پاس نئے کپڑوں کی طاقت نہیں, نئے کپڑے پہننے کی قوت نہیں. ایسے بھی بہت سارے گھرانے آج مل سکتے ہیں. تو اسی لیے میں نے کہا کہ شروع ہی میں کہ ہم ایسوں کو تلاش کر دیں جو اپنی ضرورت کو بتانے میں ندامت, شرم محسوس کر رہے ہوں. اللہ کی طرف سے بھی ہمیں ثواب ملے گا. اور آخری بات بتا کر میں بات ختم کر دوں گا, بات تھوڑی لمبی ہے. اللہ نے جو چیز دی عید,
یہ بڑی چیز دی ہے۔ عید کا جو تہوار، عید کی جو خوشی کا ماحول اللہ نے دیا ہے، یہ مختلف دوسرے مذاہب سے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ دوسری قوموں میں بھی عیدیں ہوتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اس وقت عید منائی جب حضرت آدم علیہ السلام کی جس دن توبہ قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس دن عید منایا کرتی تھی جب جس دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس وقت عید مناتی تھی، اس دن عید مناتی تھی جس وقت من و سلوہ اللہ کی طرف سے عیسیٰ کی قوم پر نازل ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل فرعون سے آزاد ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اس دن عید منایا کرتی تھی جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے آزادی کا پروانہ حاصل کیے تھے۔ مگر ہماری قوم، اللہ کے نبی کی امت ایک ایسی امت ہے، اللہ کے نبی نے ایسی چیز کو دلیل نہیں بنایا، بلکہ امت کو اللہ کے نبی نے خوشی کا تہوار دیا، خوشی کا پیغام دیا تو سارے ادیان سے مختلف طریقے سے دیا۔ دیکھیں عید الفطر کو اس وقت رکھا جب روزوں کی تکمیل ہو رہی ہو، عید الاضحیٰ کو اس وقت رکھا جب حج کی تکمیل ہو رہی ہو۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے یہ حکم بھی فرما سکتے تھے کہ دیکھو ہجرت کا موقع ہے، ہجرت کے موقع کو دلیل بنا کر میں تمہیں عید کا پروانہ دوں گا، بدر کے دن کو دلیل بنا کر میں عید کا پروانہ دوں گا، فتح مکہ کو دلیل بنا کر عید کا پروانہ دوں گا۔ اسی طریقے سے اور دوسرے بھی بہت سارے جنگیں ہوئی، ایک ایک جنگ کو بنا کر دلیل بنا کر عید کا پروانہ دیا جاتا۔ مگر اللہ کے نبی نے ہمیں جو عید کا پیغام دیا یہ رمضان کے روزوں کے اختتام پر دیا، عید الاضحیٰ کا پیغام دیا تو ہمیں حج کے ارکان جو وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے یہ اصل رکن ہے، اس کے اختتام پر دیا۔ یہ کیوں دیا؟ اصل ہماری عید کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس سے اللہ خوش ہو جائے۔ اصل عید کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ اصل عید کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ اب آگے یہ بات بھی دیکھیں، اللہ نے جو خوشی کا موقع دیا تو اس کا طریقہ بھی دکھایا۔ دوسرے مذاہب کے اندر جب عید کا موقع آتا ہے، کسی مذہب میں شراب نوشی بھی ہوتی ہے، کسی مذہب میں جوا بھی ہوتا ہے، کسی مذہب میں بے حیائی بھی ہوتی ہے، مگر ہمارے مذہب میں اللہ کے نبی نے جو طریقہ دکھلایا یہ سارے ادیان سے مختلف ہے۔ عید میں خوشی کا موقع آیا تو طریقہ بھی دکھلایا کہ دیکھو عید کے موقع پر عید کی نماز کے ذریعے سے تمہیں خوشی ملتی ہے۔ تمہیں عید کی نماز جب عیدگاہ میں ادا کرو گے تو عید کی نماز کے بعد عید کی نماز کے ذریعے سے تمہیں ایک تو گناہوں سے پاک کر کر ہم خوشی دیں گے اور ایک امام کے پیچھے عیدگاہ میں نماز پڑھنے سے اللہ تمہیں وہ خوشی دیں گے جس کی کوئی حد نہ رہے۔ اب غور کرنے کا مقام ہے، اصل عید کی خوشی کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے دکھلایا کہ تم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے گلی کوچوں میں نکلو اور میدان میں جا کر تم عید کی نماز پڑھو۔ اس سے پہلے بھی میں اس عنوان کو چھیڑا تھا، دوبارہ چھیڑنا پڑ رہا ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ ہمارے یہاں کی بات کو رکھ کر ایک جگہ کی بیان نہیں کیا جا سکتا، سب جگہ کو لے کر بیان کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ اب غور کریں، عید کا موقع ایک امام کے پیچھے عیدگاہ میں جا کر نماز ادا کرنا یہ اللہ کے نبی نے سنت قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی سے یہ بات سنت کے درجے میں ثابت ہے کہ تم اپنی مسجدوں کو چھوڑ دو، معمولی نماز فجر سے لے کر عشاء تک کی کوئی ہو تو گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں، بلکہ مسجدوں میں آ کر پڑھنے کی بات ہے۔ مگر عید کی نماز ہو چاہے مسجد نبوی ہو، اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا مسجد نبوی کو بھی۔ ہماری مسجد نبوی کی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں، ہماری مسجد نبوی کی اولاد ہیں، ان مسجدوں کو بھی مسلمانوں کو اس وقت چھوڑنا پڑے گا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس وقت امت پر بڑے کٹھن حالات آ رہے ہیں،
وجہ میرے خیال سے یہی ہے، انفرادی اعمال چھٹیں گے، انفرادی پریشانیاں اللہ کی طرف سے آئیں گی، اجتماعی اعمال چھٹیں گے، اجتماعی پریشانی اللہ کی طرف سے آئے گی۔ بفضل خدا ہمارے پریا پٹن کا ماحول یہ ہے کہ ہم عید الفطر کی نماز تو جا کر ہم عیدگاہ میں ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بارے میں بھی میں اس سے پہلے عرض کیا، کوئی عذر ہو تب مسجد میں پڑھیں، ورنہ تم مسجد میں ذمہ دار حضرات کو بھی اللہ پوچھے گا۔ اگر تم مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز بھی کسی عذر سے پڑھتے ہو تو اس کی اجازت ہے، ورنہ عید الاضحیٰ کی نماز بھی مسجد میں پڑھنے کی اجازت میرے خیال سے نہیں ہے۔ اگر پڑھ لیتے ہیں تو ادا ہو جائے گا، ورنہ کئی سنتیں اس میں چھوٹ رہی ہیں۔ ایک گلی کوچوں میں اللہ اکبر کا نعرہ لگانے کی سنت بھی اس میں چھوٹتی ہے، اور دوسری سنت اجتماعی شکل میں لوگوں کا چل کر جانے کی سنت بھی چھوٹتی ہے، اور اللہ کے نبی کی عادت کریمہ ایک راستے سے جا کر دوسرے راستے سے آنے کی تھی۔ اگر مسجد میں پڑھیں گے یہ سنت بھی چھوٹے گی۔ جب اجتماعی طور پر امت ان سنتوں کو چھوڑے گی، اللہ اجتماعی طور پر وبال بھی نازل کر رہتے ہیں۔ آج بڑے بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے شہروں میں ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ عید الفطر ہو کہ عید الاضحیٰ ہو، مسجدوں میں ادا کرتے ہیں۔ کبھی سنت کو ذمہ دار ہو علماء ہی سے ہی بیٹھ کر سوچتے، اور عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں جا کر ادا کرتے، اجتماعی پریشانی اللہ کی طرف سے انشاءاللہ نازل نہ ہوتی۔ تو ان سنتوں پر بھی اجتماعی سنت ہے، ذمہ داروں کو بھی، علماء کو بھی اس پر متفکر ہو کر غور کرنا چاہیے۔ کبھی بھی عید کی نماز مسجدوں میں ادا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی قابل عذر شرعی عذر ہو تب اس کی اجازت فقہا نے دی ہے، مگر شرعی عذر کے علاوہ معمولی بہانہ میدان کے بجائے جا کر مسجدوں میں ادا کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی مسجد سے بڑھ کر کون سی مسجد ہوگی مسجد حرام کے بعد؟ غور کریں ہم مسجدوں میں کیوں عید کی نماز ادا کرتے ہیں؟ تو بہرکیف مسجدوں میں عید کی نماز ادا نہ کریں، میدان ہی میں ادا کریں۔ میدان ہی میں ادا کرنے سے بہت ساری سنتوں پر اجتماعی طور پر عمل ہوگا، اجتماعی پریشانیاں دور ہوگی۔ آخر بات بتا کر میں بات ختم کر دوں، عید کا موقع آتا ہے تو عید کی جو رات ہے جسے لیلۃ الجائزہ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، یہ رات میں بھی اگر جاگتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ عبادت کی نیت سے جاگنے والے کا دل کبھی مردہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ رات میں بھی عبادت میں مشغول رہیں اور عید کی خوشیاں منائیں تو جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ ہمارے نوجوانوں کی عادت ہے کہ جب عید ہو جاتی ہے کسی جگہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، قل سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو۔ اگر ہماری نیت درست ہوگی یہ گھومنے پر بھی اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا، مگر عید ہو گئی، ہم جس کار میں جس سواری میں سوار ہو کر جاتے ہیں، کبھی اس میں ڈانس، کبھی اس میں گانا، کبھی اس میں بجانا، یہ برا طریقہ ہے۔ عید میں جو خوشیاں ملی تھی یہ ناجائز طریقہ اختیار ہوگا، اللہ کو بھی غصہ آ جائے گا۔ تو جائز حق کے اندر رہتے ہوئے نبی سے جو چیزیں ثابت ہیں ان چیزوں کو رکھ کر کام کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ عید الفطر کے دن کئی لوگوں کی عادت آدھا دن روزہ رکھنے کی ہوتی ہے۔ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی عادت عید الفطر کو جانے سے پہلے عیدگاہ کو کھجور کھانے کی تھی، تو کھجور کھا کر جائیں۔ روزہ رکھنے کی جو عادت ہے آدھا دن یا کچھ گھنٹے، اس رواج کو چھوڑ دیں، رسم کو چھوڑ دیں۔ شریعت میں جو بات ثابت ہے اس بات پر عمل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، عید کی خوشیاں سب کو نصیب فرمائیں۔ صدقۃ الفطر عیدگاہ کو جانے سے پہلے اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔